یعنی وہ مومن بھی ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، مگر مقام عبادت میں، معبودیت میں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم۔ خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان لوگوں میں سے اکثر نے، زیادہ لوگوں نے ان میں سے ایمان اللہ پر لانے والے نہیں ہیں، یعنی لوگوں میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ انہوں نے ایمان لایا ہے اللہ پر لیکن خالص ایمان نہیں ہے بلکہ وہ مشرک لوگ ہیں۔ یہ در حقیقت جو تفاسیر میں بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تفسیر تو یہ کہتی ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہود جو ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کی نبوت کا یہودی، تو اس لیے وہ مشرک ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کا انکار کیا ہے، تو لہذا وہ مشرک ہیں۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں بہت زیادہ لطیف نکات موجود ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اکثر جو ہیں وہ ایمان اللہ پر نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اگر لائیں گے تو وہ مشرک ہوں گے، یعنی وہ مومن بھی ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی ہیں۔ بڑی گمبھیر باتیں ہیں اس آیہ مبارکہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے تاکہ اس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم خالص مؤمن باللہ بنے، مشرک نہ بن جائیں۔ کیا اللہ پر ایمان لانا بس یہی ہے کہ بندہ کہہ لے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی زبان کی حد تک کہہ لے، باقی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرے، یا ان پر اس کا ایمان یا یقین اور جزم نہ ہو، تو کیا یہ ایمان کافی ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حبر الامہ الاسلامیہ کے نام سے ان کو یہ لقب ملا ہے، ان کی تفسیر یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اکثر ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اس انسان کا بھی خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ، سب کچھ کو خلق کرنے والا وہی ہے، مگر مقام عبادت میں، معبودیت میں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ پوجا و پرستش کسی اور کی کرتے ہیں۔ اب پوجا اور پرستش ہم نے فقط یہ معنی لے لیا ہے کہ وہ سجدہ کرنا پوجا اور پرستش ہے، نہیں، یہ عبادت کا ایک اظہار ہے، عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اصل عبادت کا معنی لغت میں یہ نہیں ہے۔ لغت میں اگر عربی کی دیکھیں تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ یا فلاں فلاں کا عبد ہے، فلاں فلاں کا بندہ ہے، یا وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں۔ معنی کیا ہے؟ یعنی تمام ارکان جسم اور قلب کا خضوع اور خشوع کسی کے سامنے کرنا، یعنی کسی کو لائق خشوع اور خضوع سمجھنا، مقام عبادت میں یہ ہے معبود،
یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس لائق سمجھتا ہے کہ وہ خضوع اور خشوع کے قابل ہے کہ اس کو میں معبود سمجھوں اور اس کے سامنے میں خاضع اور خاشع رہوں، قلبی طور پر بھی مستقلاً وہ خاضع اور خاشع رہنے کا مقام ہے، یہ شرک ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کے سامنے بھی خضوع اور خشوع کرتے ہیں، اگر ہم ائمہ ہدا علیہم السلام کے سامنے بھی خضوع اور خشوع کرتے ہیں، قلبی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، یا کسی بزرگ ولی یا کسی بزرگ ہستی کے سامنے بھی اگر ہم خضوع اور خشوع کرتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بذات خود اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میری طرف سے بھیجا ہوا یہ مثلا امام ہے، خلیفہ ہے، تو خضوع کرو۔ تو در حقیقت یہ ہمارا خضوع، یہ ہماری خشوع، یہ ہمارے قلبی جو اس کے سامنے تواضع ہے، یہ اللہ کے سامنے ہے۔ اب اللہ نے چونکہ اس کو کہا ہے کہ اس کا خضوع کرو، اس کے سامنے خشوع کرو، تو یہ عبادت نہیں ہے اس کی، یہ عبادت رب کی ہے۔ جیسے ہم روح قبلہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ خانہ خدا کو نہیں ہے، سجدہ رب کو ہے، رخ ہمارا اس طرف ہے۔ تو اکثر لوگ مفسرین کہتے ہیں، اکثر مومن جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، مقام عبودیت میں، یعنی کسی کو اپنا مقام خضوع اور خشوع سمجھنے میں، وہ رب کے علاوہ غیر کو مانتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے آفس کے باس کو مانتے ہیں، کبھی اپنے ادارے کے بڑے آدمی کو مانتے ہیں، کبھی اپنے محلہ یا اپنے قریہ یا اپنے شہر کا جو بڑا آدمی ہے اس کو ہی مانتے ہیں، پھر اسی کے خضوع ہے، اسی کو خشوع ہے۔ یعنی اگر اس کے سامنے خضوع اور خشوع کرنے کے مقابلے میں رب کی نافرمانی کرنی پڑے، وہ رب کی نافرمانی کر دے گا، لیکن اپنے باس کی کیا ہے، وہ اس کے خضوع اور خشوع میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا، یہ شرک ہے۔ اور یہ تو ہم سب میں بکثرت پایا جا رہا ہے۔ ہم رب کے احکام کو تو پس پوش ڈال سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہم یہ کہتے بھی ہیں قبلہ رب تو معاف کر دیتا، بندے نہیں کر دے، لہذا مجھے اس بندے کو راضی رکھنا ہے، یہ کہیں مجھ پہ جو ہے وہ ناراض، رب معاف کر دیتا ہے۔ یعنی رب کی صفت غفوریت و صفت رحمانیت و رحیمیت سے ناجائز فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، تو یہ در حقیقت شرک ہے۔ اب ظاہر ہے اسی جو شرک ہے، ورنہ ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیریں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مقام عبادت و خضوع و خشوع میں ہم اپنے باس کو سب کو سمجھ، یہ نہ ہوتا میں تو قبلہ ہلاک ہو جاتا، یہ نہ ہوتا میں سڑک پر ہوتا، یہ نہ ہوتا پتہ نہیں میرے بچے رول جاتے۔ یہ مقولے بعض محتاط علماء کرام نے فرمایا ہے یہ مقام شرک والے جملے ہیں، اس لیے کہ تمام اختیارات کا مالک آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، واسطہ یہی ہے، دنیا میں وسیلے یہی ہیں، لیکن یاد رکھیے سبب بھی پیدا کرنے والی ذات کردگار ہے۔ اگر آج یہ سبب ختم ہو جائے گا، اللہ اور بھی تو اسباب ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ۔ تمام اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب۔ یہ کس نے اس کے دل میں تیرے بارے میں محبت ڈالی ہے کہ تیری طرف وہ آتا ہے، تیری طرف کھینچا آتا ہے، آپ کی وہ ہے وہ فریفتہ ہے، یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو شکل ہے جناب کی، اس شکل کے ہزاروں بندے موجود ہیں، یہ جو لباس ہے جناب کا امام، اور یہ اس کے تو سینکڑوں بندے موجود ہیں، یہ کس نے اس کو آپ پر یہ فریفتہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ اس کو محبت اور یہ چیزیں ڈالی ہیں؟ یہ بھی تو رب ہے نا۔ اگر یہ نہ صحیح، رب کوئی اور پیدا، یہ اس مقام پہ ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ مقام شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو آقا نے ابن عباس نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقام عبودیت میں مشرک ہو جاتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جی میرے جو رزق کا مالک ہے وہ یہ ہے، میں ہوں اس کی وجہ سے ہوں۔ یہ عبودیت جو ہے اور عبادت میں وہ ان لوگوں کے کیا ہے وہ عبادت کرتا ہے، یہ شرک، اور یہی وجہ ہے